کہ جو کیپٹلزم ہے اس کی ایک اینٹی تھیسس جو دنیا میں آ گیا 1917 میں جو انقلاب آ گیا روس میں، اس سے بڑا خطرہ ہے کہ یہ کیپٹلسٹک سوسائٹی کو نگل نہ لے، اور اس کا بھی خطرہ ہے ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی بھی بہت منظم ہے، اور ہندوستان کی جو اونچ نیچ کے یہ ہے نا تصورات یہ برہمن کے اور شودر کے، اور یہ سارے بڑے اپیلنگ ہیں، صورتحال بڑی نرم ہے کہ یہ پورا ہندوستان نرم چارے کے طور پر رشیا کے جو ہے وہ چنگل میں چلا جائے، تو اس سے بچانے کے لیے ایک نظریاتی بفر سٹیٹ کی ضرورت ہے کہ جو ہندوستان کا تحفظ کر سکے، یہ جو رشیا سے یلغار آ رہی ہے نظریے کی، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ یہ بھی انگریز کی کہتے ہیں ضرورت تھی۔ تو ہمارے ہاں ایسے سارے لوگ ہیں جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی میں اپنے پاس سے یہ جو ہے پھلجھڑیاں نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اے این پی سردار جو ہے وہ کیا ہے خان عبد الغفار خان، جو ولی خان صاحب کے جو والد صاحب تھے، ان کا یہی خیال تھا، اے این پی کا یہی خیال ہے کہ یہ انگریز نے جان بوجھ کے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نوابوں اور جاگیرداروں کو آگے کر کے یہ ملک بنایا ہے۔ تو ایک تو میں اور آپ ہو گئے، ہم نے کہا جی لا الہ کے لیے بنا، لوگوں نے کہا جی انگریز نے اپنے مقصد کے لیے بنایا، لگتا تو یہ بھی بات ٹھیک ہے، غلط تو نہیں لگتی۔ نوابوں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا، بات وہ بھی غلط نہیں لگتی، وہ بھی ٹھیک لگتی ہے۔ اور جب پاکستان بن گیا اس کے بعد ایک طبقہ تھا، یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ سول سرونٹس کا طبقہ ہے، جو اپنی پوری یعنی عادتوں میں، اپنے کردار میں، اپنے اٹھک بیٹھک میں، اپنی وضاقتہ میں، اپنی تہذیب میں، اپنی تمدن میں، اپنی ثقافت میں، اپنے گھر بار کے رسم و رواج میں پوری طرح سرتا پا انگریز، جن کی بڑی صحیح نمائندگی کسی نے کی ہے کہ ان کے ہاں تو خیال یہ ہے کہ انگریز نے اگر کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، اس میں بھی کوئی خوب راز کی بات ہوگی، کوئی حکمت کی بات ہوگی، اس میں بھی کوئی دانش ہوگی، اور اس میں بھی کوئی بہت بڑے خیر کا پہلو ہوگا، لہذا بیوقوف، جاہل، ان پڑھ جو گنوار وہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں، ماڈرن، سویلائزڈ، کلچرڈ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں۔ یعنی اس درجے میں جن کے ذہن مروب تھے، سوٹڈ بوٹڈ، اور وضع قطع میں جو اقبال نے کہا وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یعنی اس پر پورے اترنے والے ایک پورا طبقہ یہاں موجود تھا۔ اور یہ صرف سول سرونٹ ہی نہیں تھے، یہ جو مجاہدین الاولین والآخرین خاکی پوش تھے وہ بھی تو یہی چیز تھی، کم از کم ان کی جو جرنیل کلب جو ہیں وہ بھی تو اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کی بھی تو کیفیت یہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ تو انگریز نے یہاں پہ جسے کہا گیا کہ کالے انگریز پیدا کیے، یا جسے ایک دفعہ جاوید چودھری نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ انہوں نے یہ لوگ پیدا کر کے کہا کہ یہ بیبونز ہیں، جس سے بابو کا لفظ بنا، بیبونز یعنی وہ بندر جو نقل اتارتا ہے، یعنی جن کی رنگت بس کالی رہ گئی، باقی سر تا پا انگریز کے رنگ میں رنگے ہوئے، یہ جو طبقہ تھا۔ تو اسے پاکستان کے اس نظریے کے ساتھ کبھی بھی اس کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ اس نے تو اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کو استعمال کیا، اور انگریز نے چاہا بھی یہی کہ اس طبقے کو استعمال کرے، یعنی جو انگریز کے مقاصد تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اس طبقے کو استعمال کیا، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ اور یہ تھا وہ طبقہ کہ جس نے پہلے ملایا جاگیرداروں کو اپنے ساتھ، پاکستان کو اپنی اصل منزل سے ڈیریل کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملایا، اور ان کو ساتھ میں پھر ایک خاص علماء کے طبقے کو بھی ملایا جنہوں نے فتوے دیے کہ کسی کی زمین کو نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ پاکستان بنتے ہی یہ فتویٰ دینے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ آخر سوچئے نا کہ کہیں نیا بندوبست اراضی نہ ہو جائے، اس کے بدلے میں بہت بڑا مفتی ہونے کا اعزاز ملتا ہے نا، ہمیں نہیں مل جاتا، یہ ہو چکا۔ تو یہ ایک طرف وہ کیا باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، یا کشتہ ہے ملائی اور سلطانی اور پیری، تو یہ جو سارا کچھ جو پہلے ہوتا رہا وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ تینوں طبقات مل کے وہ سمجھیے ایک شیطان بن گئے، ایک جن بن گئے، جیسے کوئی جن یا کوئی شیطان کسی آدمی کے اوپر قابو پا لیتا ہے اور اس کے حواس جو ہے مختل کر دیتا ہے، ایسے پاکستان کے وجود کے اوپر یہ طبقات قابض ہو گئے،
और इनको फूंक कौन मारता था, इनको पंप कौन करता था, इनको पुश कौन करता था, इनको मदद कौन देता था, इन्हें मंसूबे पका पका के कौन देता था, वो आलमी शता, आलमी मुक्तदरा, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट या जो भी आप उसे नाम दें, ये सब वहां से आता था, यूं चलता रहा और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद हासिल नहीं किया जा सका। अब यहां पे मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि देखें, अब मैं ईमान की बात, अभी तक जितनी बात मैंने की है वो बातें मैंने हालात जो हमारे सामने रहे या जो तारीख है वो पेश किए। अब मैं कुरान की बुनियाद पर आपके सामने एक बात को रखना चाहता हूं। कुरान मजीद एक बात कहते हैं, बल्कि मैं चले ये आयत एक सुना देता हूं। सूरह अनाम की आयत है, आयत नंबर है 59। व इन्नहु मफातिहुल गैब, अल्लाह ही के पास है तमाम गैब के खजाने, ला यालमुहा इल्ला हु, उसके सिवा उन खजानों से वाकिफ कोई नहीं है, वही जानता है, उनको सिवाय उसके कोई नहीं जानता। व यालमु मा फिल बर्र वल बहर, वो जानता है जो कुछ खुश्की में और जो कुछ तेरे पानी में है। व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा, और कोई पत्ता भी नहीं गिरता मगर उसके इल्म में होता है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल बर्र फिर ज़ुलुमातिल अर्द, और जमीन के अंधियारों में कोई दाना नहीं घुसता मगर उसको मालूम है। वला रत्बिन वला याबिसिन, ना कोई खुश्क ना कोई तर, इल्ला फी किताबिन मुबीन, मगर सब एक वाज़ेह किताब में होता है। पत्ते का गिरना भी उसके इल्म में है और पत्ता उसके इज़्न के बगैर गिर भी नहीं सकता। दाने का जमीन में घुसना भी उसके इल्म में है और दाना उसके इज़्न के बगैर घुस भी नहीं सकता। वो ये भी जानता है जो घुसा, वो ये भी जानता है जो निकला। यालमु मा यलजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिनहा व मा यनज़िलु मिनस समाइ व मा यारुजु फिहा व हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। अब मुझे एक बात बताइए, बात ये बताइए कि पाकिस्तान बन रहा है तो अल्लाह ला ताल्लुक है, उसके इल्म में नहीं है बन रहा है, और उसके इज़्न से के बगैर बन गए हैं, उसकी मर्जी के बगैर बन गए हैं, उसकी कुदरत के बगैर बन गए हैं और उसकी मंशा के खिलाफ बन गए हैं, ये भी नहीं है। अच्छा, उस पर ये शैतानों ने कब्जा कर लिया, उसने कब्जा करने दिया, इसलिए कि उसके इज़्न के बगैर तो कब्जा नहीं हो सकता था ना। क्यों उसने ग्रांट कर दिया कि कब्जा कर लें? उसने मदद क्यों नहीं की? ये बहुत अहम नुक्ता, ऐसे जरा समझ लीजिए। इसलिए कि अभी मुहर्रम गुजरा है, बहुत से लोगों के जहनों में यह खन्नास भी आ जाता है कि हजरत हुसैन की अल्लाह ने मदद क्यों नहीं की। तो यहां पे भी एक सवाल तो है ना कि पाकिस्तान इतने आला मकसद के लिए बना था, अल्लाह ने मदद नहीं की, तो शैतानों के कब्जे में जाने दिया। लोगों की ख्वाहिश के बावजूद वो उल्टे रुख पे चल पड़ा, अल्लाह ने कोई मदाखलत नहीं की। तो एक सवाल तो जहन में आता है ना, तो इसको जरा थोड़ी देर जहन में रख लीजिए। अभी ये बात समझ लीजिए कि हम समझते हैं कि ये सारा कुछ हमारा ईमान है कि इसका बनना भी अल्लाह की मर्जी से था, और अभी तक अगर ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका तो इसमें दीगर अवामिल के साथ साथ अल्लाह की मर्जी भी शामिल थी। और अल्लाह ने उनको एक्सपोज नहीं किया जो दुश्मनों ने पाकिस्तान मारे आस्तीन बनकर छुपे बैठे थे पाकिस्तान के अंदर, वो एक्सपोज नहीं किए, वो चलता उन्हीं के जरिए से मुल्क चला। जो मुखलिस लोग थे वो इक्तदार में नहीं आए, जो नामुखलिस थे वो इक्तदार में आए, और अल्लाह ने ये सब होने दिया। इसके पीछे क्या हिकमत थी, सोचने की बात है, जरा गौर कीजिएगा इस पे।